नंबर 161 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, जिन लोगों ने कुफ्र का रवैया अख्तियार किया और कुफ्र की हालत में जान दी, इन पर अल्लाह और फरिश्ते और तमाम इंसानों की लानत है। इसी लानत ज़दी की हालत में वो हमेशा रहेंगे, ना इनकी सजा में तखफीफ होगी और ना इन्हीं पर कोई दूसरी मोहलत दी जाएगी। लानत करने वाले लानत भी भेज रहे। फिर उसके बाद क्या है, कुफ्र के रवैया अख्तियार किया, नहीं चेंज होना चाह रहे थे, तो फिर अल्लाह ताला यहाँ देखिए, जो 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 इस्लाह नहीं कर रहे थे, पिछले आयत में हमने क्या क्या देखा था, अल्लाह सुब्हाना ताला लानत भेज रहे हैं। फिर अगर कुफ्र का रवैया अख्तियार कर रहे हैं तो फिर वापस अल्लाह ताला उस बात को रिपीट कर रहे हैं कि ना सिर्फ जो कुफ्र का रवैया, कुफर का मतलब होता है इनकार करना, छुपाना है, कुफर की हालत में जान दे दी और नहीं चेंज करे अपनी प्रीवियस जिंदगी को, प्रीवियस लाइफस्टाइल को, प्रीवियस गुनाहों को, वही चीज हमारी रिटेल सिर्फ बरकत के लिए सुनते थे या फिर अल्लाह क्या बोल रहा जो है ना क्यूरियोसिटी के लिए सुन रहे, वी आर नॉट रेडी टू चेंज, तो अल्लाह ताला बोल रहा हो कि वो कुफर करने वालों के लिए क्या है, इन पर अल्लाह और फरिश्ते और तमाम इंसानों की लानत है। इसी लानत ज़दा की जिंदगी में वो हमेशा रहेंगे और ना इनकी सजा में कोई तखफीफ होगी और इन्हें वो कोई दूसरी मोहलत नहीं दी जाएगी। ओनली वन टाइम चांस है, लाइफ क्या है, वन टाइम चांस है। कोई एक सेकंड के लिए भी अल्लाह ताला दुनिया में नहीं भेजता। 2 सेकंड के लिए आपको 2 नमाज 2 मिनट का मोहलत दे, अल्लाह में 2 रकात, ऐसी कोई मोहलत नहीं मानने वाली। एक ही वन टाइम जिंदगी है, वन टाइम अल्लाह को रजा कर लेना है। और बहुत आसान दीन है, आप देखेंगे इंशाल्लाह भी अहकामात शुरू होने वाले, अल्लाह ने बहुत तखफीफ, बहुत आसानियां रखी है। अल्लाह ताला बहुत आसान दीन है और वो भी हमारी भलाई के लिए, सुभान अल्लाह। फिर अल्लाह की रहमत भी आ रही, दहनी सुकून मिल रहा, सेहत के लिए अल्लाह ताला ने बोला है। तो फितरत है, दीन इस्लाम क्या है, दीन फितरत है। जो फॉलो करेंगे दुनिया और आखिरत की कामयाबी, जो नहीं फॉलो करेंगे उलझनों में, लोगों को खुश करने में, माशरे को खुश करने में, दुनिया को हासिल करने में, फिर वो उसी तरह लग जाए। सुभान अल्लाह। एक अल्लाह ताला हमें वो कंटेंट इंसान बनाए, वो मुत्तकी इंसान बनाए जो अल्लाह के लिए, रजा के लिए, सबको राजी करना बहुत मुश्किल है, बस अल्लाह को एक को राजी कर लिया तो अल्लाह हमारे लिए सबको राजी कर लिया। सिंपल फॉर्मूलेज हैं जो कुरान से हम सीख सकते हैं। आयत नंबर 163 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, तुम्हारे खुदा एक ही खुदा है, उस रहमान और रहीम के सिवा कोई खुदा नहीं है। किसका पैगाम पहुंचाना है, कैसा खुदा है, उसका जवाब अब यहाँ से अल्लाह ताला ये इन आयतों में पूरा 162 तक हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के ताल्लुक से देखने वाले हैं कि तुम्हारा खुदा एक ही खुदा है, उस रहमान और रहीम के सिवा कोई और खुदा नहीं है। उस हकीकत को पहचानने के लिए अगर कोई निशानी और अलामत दरकार है तो लोग अकल से काम लेते हैं, और जो लोग अकल से काम लेते हैं उनके लिए आसमान और जमीन की साख्त, रात और दिन की पहम एक दूसरे के बाद आने में, उन कश्तियों में जो इंसान के लिए नफा की चीजें होती हैं, हुए दरियाओं समंदर में चलती फिरती हैं, बारिश के उस पानी में जिसे अल्लाह ऊपर से बरसाता है, फिर इसके जरिए से जमीन को जिंदगी बख्शता है। अपने इसी निजाम के बदौलत जमीन में हर किस्म के जान और मखलूक को फैलाता है। हवाओं की गर्दिश में, उनके बादलों में और आसमानों में और जमीन के दरमियान ताबे फरमाहुन बना कर रखे गए हैं बेशुमार निशानियां हैं। कौन है मेरा रब? इसका जवाब अल्लाह सुब्हानहू तआला, ये किसका दीन मुझे कायम करना, किसकी रजा के लिए कायम करना, इसकी बेहतरीन आयत नंबर 164 में अल्लाह ताला बता रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला वो है जो दुनिया में जो भी नजर आ रहा, जो नजर नहीं आ रहा, तमाम चीज अव्वल से लेकर आखिर तक बिलोंग्स टू अल्लाह सुब्हानहू तआला। उसकी बेहतरीन तशरीह का वक्त नहीं है, इंशाल्लाह आ गया है सूरह राद में अल्लाह ताला की निशानियों का बेहतरीन जिक्र है। इंशाल्लाह मैं वक्त निकाल कर, हो सके तो हम एक पीपीटी के जरिए से भी अल्लाह सुब्हानहू तआला की कई निशानियों को, हाँ एवरी सैटरडे भी हमने इसका इंतजाम किया है कि साइंस ऑफ अल्लाह के ऊपर हम छोटा सा पीपीटी रखने वाले हैं। इंशाल्लाह उस वक्त हम उस टाइम को, इन आयतों को यूटिलाइज करेंगे, क्योंकि अल्लाह की निशानियों को देखने के बाद कैसा रहता मालूम है, हम एक शख्स के जितना करीब, वो भी मुखलिस लोगों को और अच्छे लोगों की बात करूं, जितना हम करीब जाते उतनी हमारी मोहब्बत बढ़ती, जितना हम उनको जानना शुरू करते उतना उनसे जो है ना करीब रहने की हमारे को मोहब्बत महसूस होने लगती है। तो ये तो रब्बुल आलमीन सुभान अल्लाह, भी अल्लाह की मोहब्बत का जिक्र हो रहा है, मगर वहदत खुदावंदी पर दलालत करने वाले इन खुले आसार के होते हुए भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह के सिवा दूसरों को अपना हमसर और मद मुकाबिल बनाते हैं, और उनके ऐसे गर्विदा हैं जैसे अल्लाह के साथ गर्विदगी होनी चाहिए। कैसे लोग होंगे वो जो अल्लाह को छोड़कर किसी और को, वो तो गैरुल्लाह को, मूर्तियों को पूछने वाले हैं, हम नहीं है इसमें। लेकिन हम देखें तो हम तमाम अल्लाह के अहकामात को नाराज करना चाहते हैं, लेकिन लोगों की वाहवाही हमको चाहिए। लोग क्या कहेंगे, ये ऐसा करे तो 4 लोग क्या बोलेंगे, वो 4 लोग क्या बोलते लास्ट में,
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम जिंदगी पूरी वो 4 लोगों के जवाब में, 4 लोगों के डर में गुजारते हैं, और वो 4 लोग आजकल तो मैयत में भी नहीं आ रहे, दूर से फोन पे इन्ना लिल्लाहि का एक मैसेज डाल देते हैं, दैट्स इट। ये माशरे के लिए हम अपने आप को अल्लाह की नाफरमानी बनेंगे? ये लोगों की इन रवैयों की वजह से जो कयामत में एक नेकी भी नहीं देंगे, जितना भी मोहब्बत का दावा हो, जितना भी आपसे जो है ना जान निसार करने वाले रिश्ते हो, अल्लाह कुरान में बोलता है कि कोई किसी का काम में आने वाला है। इन रिश्तों के लिए और इन जो चीजों के लिए अगर हम अल्लाह को नाराज कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ा खासारे का सौदा है। अल्लाह ताला आगे इरशाद फरमाते हैं कि हालांकि ईमान रखने वाले लोग सबसे बढ़कर अल्लाह को महबूब रखते हैं। इस चीज को तो जरूर हाईलाइट कर लिए, वल्लजीना आमनु अशद्दु हुब्बलिल्लाह, वो लोग ईमान लाते हैं उनका रंग सिबगतुल्लाह है, अल्लाह का रंग है। क्यों सिबगतुल्लाह है? हम जिससे मोहब्बत कर दे हम उसके रंग में ढालना शुरू कर देते हैं, है ना। शादी के बाद में लड़कियों को पूछो, कई को ऐसा हेयर स्टाइल, हमारे शौहर को ऐसे पसंद है, कई को ऐसे कलर के कपड़े, हमारी सास को ऐसे पसंद है। यानी हम जिससे मोहब्बत करने लगते हैं हम उसका हुलिया अपनाने लगते हैं। क्या हमारे पास अल्लाह की इतनी मोहब्बत नहीं है कि हम अल्लाह की मोहब्बत में सरशार नहीं हुए? ये मेरा और आपके साथ जो है ना कुरान का एक सवाल है कि वल्लजीना आमनु अशद्दु हुब्बलिल्लाह, जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, जो ईमान लाने का दावा करते हैं, वो सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत करते हैं? अल्लाह सुब्हानहू व तआला से। तो तमाम रस्म रिवाज में पहले अल्लाह का फॉर्मूला देखना, अल्लाह राजी है, टिक, ये काम करना है, अल्लाह राजी है, टिक, अल्लाह राजी है, यस यस डन। जिस काम पर आकर डाउटफुल है, हाँ, या अल्लाह राजी है या नहीं है, या कहीं पता चला कि अल्लाह तो ये पसंद नहीं फरमाते, अल्लाह इन तरह के तकारीब को पसंद नहीं फरमाते, अल्लाह इस तरह के रवैये को पसंद नहीं फरमाते, उसे मुझे और आपको क्रॉस कर दें। दैट इज कॉल्ड मोहब्बत। मैं अपने शौहर से मोहब्बत करती हूँ तो मैं उसके तरीके से जो है ना हलाल चीजों को अपनाने की कोशिश, मैं अपने बच्चे की मोहब्बत करती हूँ तो उसके पसंद के डिशेस, उसके पसंद के जो है ना ये ड्रेसेस सिलाने, ड्रेसेस बनाने की कोशिश करता है ना। मोहब्बत में उसकी पसंद नापसंद का ख्याल रखा जाता है। अगर मैं और आप अल्लाह की मोहब्बत का दावा करते हैं तो अल्लाह की पसंद, अल्लाह के मारूफ पे अमल करना है, नहीं अनन मुनकर पर लागू हो जाना। ये है फॉर्मूला अल्लाह की मोहब्बत जिंदगियों में दिखाने का। अल्लाह ताला आगे इरशाद फरमाते हैं कि हालांकि ईमान रखने वाले तो वो हैं जो सबसे बढ़कर अल्लाह को महबूब रखते हैं। काश जो कुछ अजाब को सामने देखकर इन्हें सोचने वाला है वो आज ही इन जालिमों को सोच ले। सारी ताकतें और सारे इख्तियारत अल्लाह ही के कब्जे में है, और ये कि अल्लाह सजा देने में भी बहुत सख्त है। अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या है, अब तक कैसा पढ़े थे हम, अज़ाबुन अलीम पढ़े थे, अज़ाबुन शदीद पढ़े थे, अब आकर अल्लाह सुब्हानहू तआला वापस एक अपने अजाब का जिक्र कर रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ज्यादा गफूर और रहीम है। बहुत कम जगह अल्लाह ताला अपने ख़हार होने का, शदीद अजाब देने का जिक्र करते हैं। तो अल्लाह ताला उन जालिमों को जो अल्लाह की मोहब्बत छोड़कर लोगों की मोहब्बत में जो है ना उन लोगों को सरेंडर कर देते हैं, उन लोगों की रजा के लिए जिंदगी गुजारते हैं, तो अल्लाह ताला पे शदीद अजाब का। और वो क्या बोलेंगे, कयामत में आग देखकर तो सभी बोलने वाले हैं। मरते जब भी फिरौन बोला था हाँ देखने के बाद में, फरिश्तों को देखने के बाद उसका भी दिमाग ठिकाने आया था। कयामत में तो जैसे ही सूर फूका देंगे जब पूरी कहानी याद आती, चूल्हा जलते रहता वो आती तो याद आता, हाँ चूल्हे पे रखो ही थी वो जाता। तो साइंस देखने के बाद में तो याद आने वाला है, दिमाग तो ठीक होने वाला है। तो अल्लाह ताला बोले कि काश उन लोगों उस मंजर को जाकर देखने के बाद, खबर में जाकर रियलाइज करने का बदल आज इन आयतों को पढ़ने के बाद, सुनने के बाद अपनी जिंदगियों का रुख बदल लें। वो काश शायद मेरे लिए है, वो काश शायद आपके लिए है। काश वो लोग अजाब देखने के बाद बदलने के बजाय अभी जो है ना बदल जाए, तो वो किससे बच जाएंगे, अजाबुल शदीद से। इससे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह सुब्हानहू तआला की क्या हो सकती है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हाथ पकड़कर, अल्लाह सुब्हानहू तआला बार बार झिंझोड़कर बेहतरीन बनने और बुराई और अच्छाई का जो है ना एग्जाम्पल्स के जरिए से, रोल मॉडल्स के जरिए से, अजाब के जरिए से और बेहतरीन जो है ना निमतों के जरिए से मुझे और आपको इस चीज से आगाह करते हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह की ये मोहब्बत है कि अल्लाह ताला मुझे आग से बचाने की जो है ना चीजें, फॉर्मूले सिखा रहे हैं। जब वो सजा देगा इस वक्त कैफियत ये होगी कि वही पेशवा रहनुमा जिनकी दुनिया में तुम पैरवी कर रहे थे, अपने पैरवों से बेताल्लुकी जाहिर करेंगे, मगर सजा पाकर रहेंगे और इनके सारे असबाब व वसाइल का सिलसिला कट जाएगा। और वो लोग जो दुनिया में उनकी पैरवी करते थे कहेंगे कि काश हमको फिर से एक मौका दिया जाएगा, नो सेकंड चांस दिया जाएगा। तो जिस तरह आज ये हमसे बेजारी जाहिर कर रहेंगे, हम भी इनसे बेजार होकर
آئیں گے. یوں اللہ ان لوگوں کے وہ اعمال جو وہ دنیا میں کر رہے تھے ان کے سامنے اس طرح لائے گا جن کے حسرتوں اور پیشواؤں کے ساتھ ہاتھ ملتے رہیں گے مگر آگ سے نکلنے کا کوئی راہ نہ پائیں گے. ہر طرف آگ، اوپر آگ، نیچے آگ، آزو آگ. کیا ہوتا، ایک جگہ آگ لگی تو ہم سیڑھیوں پہ بھاگ لیتے ہیں، ہم ادھر آگ لگی تو ہم باہر نکلتے ہیں. وہ آگ سے ہم کیسے بچ سکیں گے کہ آگے پیچھے اوپر نیچے ہر طرف آگ ہی آگ ہے. ہم کہاں بچ سائیں گے؟ الجھنے سے ہمیں، آگ میں جھلسنے سے ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا. میری پیاری بہنوں میں اور اپنے آپ کو اور آپ کو اس وما ہم یخرجین من النار کے لمحے آنے سے پہلے ہم ضرور دیکھیے سلسلہ ربط آپ دیکھتے چلیے. اشد حب للہ ہو گیا ہے نا، اس کے بعد نہیں ماننے والوں کے لیے سزا بتائی گئی. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ بول رہے ہیں نہیں تم غیر اللہ کچھ راضی کرنا چاہ رہے، تم معاشرے کچھ راضی کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ دیکھو وہ آگ آنے والی ہے. اللہ تعالیٰ ہماری خوشیوں کو، اللہ تعالیٰ ہمارے غموں کو اپنا رنگ میں ڈال دے. ہماری ہر زندگی کے ہر لمحے سے، ہر دن ہر لمحے سے اشد حب للہ، اللہ کی محبت سے اشار ہو. ہماری زبان سے بات نکلے تو اللہ کی محبت کی بات نکلے، لوگوں کو جوڑنے والی بات نکلا، لوگوں کو کاٹنے والی نہیں. ہماری کوئی زندگی کے یا ہمارے اعضاء کے کوئی ایسا لمحہ ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ نہ لائے جس میں ہم اللہ کو ناراض کریں. اور یہ دنیا کا سب سے بڑا خسارہ ہے، اور اس کو چینج میں آپ کو نہیں کر سکتی، آپ مجھے نہیں کر سکتی. اپنے اللہ، اپنے سے اور ہمنی وش سے، اپنی دعاؤں سے ہم اپنے آپ کو تبدیل کر سکتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صحیح اور سالم اور بہترین علم دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا، یہ تمام چیزیں ہم دعائیں کر رہے ہیں، حسرتیں کر رہے ہیں، چیزیں بتا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں بتا رہے ہیں کہ یہ کیسا پاسبل ہے، یہ کیسا پاسبل ہے کہ ہم ان چیزوں کو اچیو کر سکیں. تو اللہ بول رہا کہ جو پیٹ میں کھانا جا رہا ہے اسے حلال اور طیب رکھو، اور جو شیطان تمہارے اطراف میں ہے اس سے الرٹ رہو. اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا ذکر کریں، غور سے سنیے گا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لوگو زمین میں جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ اور شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تمہیں بدی اور فحش کا حکم دیتا ہے، یہ سکھاتا ہے کہ تم اللہ کے نام پر وہ باتیں کہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ وہ اللہ نے فرمائی ہیں. کیا کیا گناہ اس میں مینشن کیے گئے ہیں، دیکھیے کیا کیا چیزیں ہیں جو ہمارے کو اس سے ڈسٹریکٹ کر سکتے ہیں. ڈونٹس اینڈ ڈوز کی بہترین آیت ہے. کیا کرنا ہے؟ مجھے اچھا بننا ہے، مجھے سبغت اللہ لینا ہے، میں اشد حب اللہ بننا ہے، مجھے اللہ کی لعنت سے، فرشتوں کی لعنت سے بچنا ہے، مجھے جو ہے نا ہمیشہ کی آگ سے بچنا ہے. تو کرنا کیا ہے؟ حلال کو اپنا ہے، حرام کو چھوڑ دینا ہے. اسپیشلی کھانے کے بارے میں مینشن کیا گیا ہے کیونکہ انسان جو کھاتا ہے وہ اس کا جسم کا حصہ بنتا ہے اور وہ اس کو انرجی پرووائڈ کرتی ہے. اور جو حرام جسم بنتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو وہ حرام جسم، جو حرام کمائی سے پلنے والا جو ہے نا جسم جو ہے نا آگ کا حصہ بننے والا ہے اور اس کی دعائیں بھی قبول نہیں. تو سب سے بیسک روٹ کیا ہے؟ ہمارے کھانے اور پینے سے شروع ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اللہ ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ حلال چیزوں کو ہم اپنائیں اپنی زندگی میں. اپنے چیزوں کو کھانے سے پہلے کمائی تو حلال حرام ہم انشاءاللہ اللہ سے گمان کرتے ہیں کہ ہم ضرور رشوت، چوری کی یہ تمام چیزوں سے بچ کر لے کر آ رہے. گھر میں بھی جو کنٹینٹ استعمال ہوتا ہے وہ پاک فری ہو اور اس طریقے جو ہے نا پریزرویٹیوز ہو، اس چیزوں سے ہمیں بچ کر طیب اور بہترین چیزیں ایز اے کچن ہولڈر، ہم کیا ہے اپنے گھروں کے کچن کے اونرز ہیں تو ہمارے ہاتھ میں پکوان کی چیز ہے تو حلال اور طیب چیزوں کو ہم شمار کریں. یہ نہیں کہ وہ لا رہے ہیں فروزن آ گئے، یہ چیزیں آ گئے، وہ چیزیں آ گئے. وی نیور نو وہ کمپنیوں میں کیا کیا ملاوٹ ہیں اور وہ کمپنیاں ان کے انڈر. تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد میں بھی کبھی کبھی ہماری دعاؤں کی رد ہو جاتی ہیں تو اور اللہ کی محبت نہیں آتی ہے اور ان زندگیاں دعاؤں میں گزرتے نہیں اور گناہوں میں چلتے رہتے ہیں، ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا. سو بیسک روٹ کاز اللہ تعالیٰ اس پہ پن پوائنٹ کریں، تلاش کریں، اپنے کچنز کو کھنگالیں، اپنی زندگیوں میں تلاش کریں کہاں سے حرام گزرا، کہاں سے ہم شیطان کی طرف چلتے جا رہے ہیں. اگر حرام چلے تو اللہ تعالیٰ بولے ہاں یہ شیطان کا راستہ ہے. غلط کام جا بھی سمجھ نہیں آ رہا، سمجھ جانا ہمارا عدو و مبین ہے. پچھلے پارے میں ہم پڑھ کر آئے ہیں، پوری سلسلہ ہم آپ کو اس کے ڈسکس کر چکا ہے. اور شیطان کیا کرتا؟ اچھے بنو، نماز پڑھو، پردہ کرو، ایسے حکم دیتا نہیں دیتا. کیا بولتا؟ فحش کرو، گناہ کرو. کیوں؟ کیونکہ آدم کی وجہ سے میں کو جنت سے نکالا گیا تھا، اب میں ابن آدم کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جانے والا. سمپل اس کا جو ہے نا یہ ہے تھیم ہے اس کا. اور اس کے واسطے صبر کے ساتھ، پیشن کے ساتھ اکساتے رہتا، بہلاتے رہتا، پھسلاتے رہتا. کبھی کبھی انسانوں کے روم میں آتا، کبھی کبھی کلپس کے جو اس میں لنکس بھی ہم جو ایک دوسرے کو فارورڈ کرتے، بہت سوچ سمجھ کے فارورڈ کرنا. ہم تو ایک اچھی نیت سے بیچتے ہیں لیکن اس کو فالو کرتے کرتے لوگوں کہیں تو الگ سمجھ آتے ہیں. فحش اور بے حیائی انشاءاللہ اس کے اوپر ہم بعد میں بات کریں گے، ان ڈیٹیل ضرور بات کرنا ہے. ایز اے وومن اس چیز کا مجھے اور آپ کو
خیال رکھنا, کیونکہ فحش عام بدی کو کہا جاتا ہے, جو عام کھلے عام تصویروں کا عام کرنا, کھلے عام ڈی پیز پہ اپنے آپ کو نشر کرنا, فیس بک پہ, یہ تمام چیزیں یو نیور نو کہ آپ کے فوٹوز کا, آپ کے چیزوں کا کس طریقے سے مس یوز ہو رہا ہے. کہیں نہ کہیں وہ چیز جو ہے نا, ہمارے یہ ڈریسنگ سٹائل جو ہے نا, کسی نوجوان کو اکسارا, وہ ہمارے پر قابو نہیں پاتا, لیکن کہیں جا کر وہ فحش کا سر انجام دیتا ہے. تو کی پوائنٹ ہمارے سے اللہ اکبر, بہت بہت سمجھنے والی بات ہے. اللہ سے رو رو کر اپنے لیے حیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے لیے جو ہے نا حفاظت کی دعائیں کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی فتنہ نہ بنائے, نہ کبھی کسی فحش کا حصہ بننے. ہم کیا سمجھتے ہیں, میرا ڈی پی ہے, میرا اسٹیٹس ہے. نہیں بہن, اس سے ہمیں بہت شعور کا خیال رکھنا ہے, بہت زیادہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور شیطان سے بچنے کی چیزیں آپ کو فارمولے دیے گئے ہیں, صبح شام کے اذکار اور وہ ساری چیزیں ہیں. آگے چلتے ہیں, آیت نمبر 130 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان سے جب کہا گیا ہے کہ اللہ نے جو احکام نازل کیے ہیں ان کی پیروی کرو, تو کہتے ہیں کہ ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو فرمایا. کیوں نہیں آ رہے اللہ کی طرف؟ فیملی ریچولس ہمارا طریقہ نہیں ہے, ہمارے شہر میں بھی نہیں, ہمارے یہ علاقے میں. حالانکہ وہ لوگوں سے اتنا رابطہ نہیں رہتا, لیکن کرنا پڑتا ہمارے کو. ہماری پرسنل لائف میں ان کا کوئی اوپینین نہیں, ہم کیا کھا رہے ہیں, کیا پی رہے ہیں, ہم الگ ریچولس کریں تو بھی انہوں کو پوچھنے والے نہیں رہتے, لیکن ہمارے کو کرنا رہتا دوسرے کے کندھے پہ رکھو, ہم پستول مار. یہ دس از دا تھنگ. فرینکلی اسپیکنگ اگر ہم بات کریں تو وہ رشتے داری جس کے نام پر ہمارے دادا بول رہے ہیں, ہمارے امی ناراض ہوتے ہیں, ہمارے دادا ناراض ہوتے ہیں, بولتے ہیں نا اصل زندگی میں ہماری کیا بھی پوزیشن ہے, لیکن جب ریچولس کرنے کی بات آتی تو ہم ہونا بول کو بولتے نہیں, ہمارے دادی ناراض ہوتے ہیں, اس چیز کرنا پڑتا, سچ لوگوں کو بلاؤ بولیں, 50 آدمی کو تو کھلانا پڑتا. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے اور اس طریقے کے ریچول سے ہمیں محفوظ رکھے. اچھا, اگر ان کے باپ دادا نے عقل سے کچھ بھی کام نہ لیا ہو اور وہ راہ راست نہ پائی ہو تو کیا پھر بھی یہ انہی کی پیروی پر چلے جائیں گے؟ اگر انہوں غلط کام کرے, ان کو نہیں توفیق ملی, تو کیا ہم بھی انہی طریقے سے پھسلتے جائیں گے؟ یہ میرے اور آپ کے لیے صحیح یاد ہے. تو اینسیسٹرز کا ریلیجن صرف اگر حق ہے تو ہمیں فالو کرنا ہے, جیسے اینسیسٹرز ابراہیم علیہ السلام, جیسے اینسیسٹرز ہمارے حضرت حجرہ جو ہے نا اس طریقے کے. لیکن جو اگر بد کی طرف اگر ہم کو لے جانے والے ہیں, کوئی غلط انہوں نے شہرت کے لیے اگر کر لیا ہے, اللہ تعالیٰ انہیں مغفرت فرمائے. ہم ان کو گناہوں پر اگر چل رہے ہیں تو ان کی گناہوں کی جو لسٹ ہے, اللہ نہ کرے اگر آلریڈی اگر انہوں کسی مصیبت میں وہاں پر مبتلا ہوں گے تو ہم ان کے ریچولز کو فالو کر کو ان کے عذاب میں اضافہ کر رہے ہیں, ان کے شر میں اضافہ کر رہے ہیں. بہت سوچنے والی بات ہے, کیونکہ ہماری جو دعائیں ہیں, ہم ان کے لیے مغفرت کے جو دعائیں کرتے ہیں وہ تو کر رہے ہیں, لیکن ان کے غلط چیزوں کو فالو کر ہم ان کے عذاب میں بھی اضافہ کر رہے ہیں. بہت سوچ سمجھ کر اگر انہوں نے کوئی غلط چیز کی بنیاد بھی ڈالے, ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں اور اس ٹرینڈ کو توڑنے والے بنیں. یہ لوگ جنہوں نے خدا کے بنائے ہوئے طریقے پر چلنے سے انکار کر دیا ہے, اس کی حالت بالکل ایسی ہے جیسے چرواہوں کو پکارتا ہے اور ہاں کر سوا کچھ بھی نہیں سنتے. اللہ تعالیٰ ان بلائنڈ فالوورز کو کیا بول رہا, ہمارے دادا بولے خلاص, ہمارے دادا ایسی کرتے تھے, وہ لوگوں کو بول رہا ہانک کر چلانے والے بھیڑ بکریاں کے سائے کچھ بھی نہیں دیکھتے, ادھر سے پیچھے سے ہاں بول کو آوازیں اس کی چرواہے کی, تو انہوں ادھر ہی سیمت میں چل لیتے رہتے. ہم ویسے نہیں نہ, ہم گونگے ہیں, آگے میں بہرے ہیں, گونگے ہیں, اندھے ہیں, اس لیے ان کی کوئی بھی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی. سم بکم عمی فہم لا یعقلون. ایسے جو بنا دیکھے چلتے جا رہے ہیں, کون سے حدیث کا حوالہ نہیں, کون سے قرآن میں ہے ہم کو نہیں معلوم, ہمارے بڑے بولے ہم کرتے ہیں, بولے تو اللہ تعالیٰ آیت 171 میں وغیرہ ان لوگوں کی مثال ان چرواہے کے جو ہے نا بھیڑ بکریوں کی جیسی ہے. اب ڈیسائیڈ کر لینا ہے, عقل مند انسان ہے جو سوچ سمجھ کر کام کرنے والے, تحقیق کر علم حاصل کر عمل کرنے والے, یا بھیڑ بکریوں کی جیسا دعا ندا کے اوپر چلتے جانے والے. ہاں ادھر سے ہاں کے شپرڈ ادھر سے آواز لگایا, ادھر چلے, ادھر سے بھیڑ بکری تو نہیں ہے, ہم انسان ہیں نا. اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں 172 میں, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اگر تم حقیقت میں اللہ ہی کی بندگی کرنے والے ہو تو جو پاک چیزیں ہمیں تمہیں بخشی ہیں انہیں بے تکلف کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ کی طرف سے اگر کوئی پابندی تم پر عائد ہے تو وہ یہ ہے کہ مردار نہ کھاؤ. پن پوائنٹ کر دیجیے کون سے حرام چیزیں, چاروں مینشن کیے گئے. مردار, خون سے اور سور کے گوشت سے پرہیز کرو, اور کوئی ایسی چیز نہ کھاؤ جس پر غیر اللہ کے سوا کسی غیر اللہ کا نام لیا گیا ہے. ہاں جو چیز مجبوری کی حالت میں ہو, ان میں سے کوئی چیز کھا لینے بغیر اگر اس کے
وہ قانون شکنی کا ارادہ نہ رکھتے ہو تو ضرورت کی حد سے تجاوز کرے بغیر تو اس پر کچھ گناہ نہیں ہے، اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ پورے حرام حلال کی لسٹ جو نا سورہ مائدہ میں انشاءاللہ آنے والی ہے، وہاں پر میں اس کو ڈیٹیل ڈسکس کروں گی۔ بہرحال آج کے لیے یہ آیت گزر چکے ہے، تو اس سے ہم کیا سمجھ لیں گے، پوری یونیورس کی کتنی بڑی لسٹ ہے، اس میں سے صرف اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کو اٹھا لیا، یہ نہ کھو، یہ نہ کھو، یہ نہ کھو۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا کرتے کہ پوری لسٹ میں سے صرف گوشت کھاؤ، ترکاری کھاؤ، روٹی کھاؤ اور یہ کھاؤ، تو ہم کتنی بڑی مصیبت میں پڑ جاتے۔ سو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ رحمان ہے، اللہ تعالیٰ محبت کرنے والا ودود ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف 4 چیزوں کو پن پوائنٹ کر لیا، یہ اگر اتنی بڑی یونیورس میں سے اللہ کی محبت میں ہم 4 چیزوں سے بھی نہیں بچ پا رہے، کہ محبت کا دعویٰ کہاں سے جنت کی حسرت سوچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ حق یہ ہے کہ جو لوگ ان احکامات کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیے ہیں اور تھوڑے سے دنیاوی فائدے پر انہیں بھیٹ چڑھا دیتے ہیں، وہ دراصل اپنے پیٹ آگ سے بھر رہے ہیں۔ اللہ کی آیتوں کو بیچ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قرآن کو جو ہے نا غلط فتوے رشوت لے کر یہ یہودی عالم کرتے تھے۔ کسی کے پاس زنا ہو جاتا تو اس کو بڑے لوگوں کو پیسے دے دیتے، تو کیا بولتے تھے، نہیں خالی اس کو یہ کرو اور اس کا کچھ بھی اس کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں، ایسے جو ہے نا وہ فتوے دینا شروع کر دیے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی پوائنٹ آؤٹ کرا، پلس آج کے بھی زمانے میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اتنا بیچارے عالموں کو مفتیوں کو مجبور کرتے نہیں، ایسی مجبوری ہے بیچارہ لاس میں تھک ہار کو اچھا ٹھیک ہے کر لیو بولے، تو جب ہم کو سکون آتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ویسے بننے سے بچائے اور نہ ویسے مجبور کرنے سے بچائے، جو احکام جیسا ہے اسے ویسے ہی بہترین حالت میں عمل کرنے کی توفیق دے۔ قیامت کے روز اللہ ہرگز ان سے بات نہ کرے گا، نہ انہیں پاکیزہ ٹھہرائے گا اور نہ ان کے لیے دینا۔ اللہ بات نہیں کر رہا، زیادہ ٹالم ٹولیاں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی شریعت میں جو ہے نا ڈنڈی مارنے کی کوشش کرتے ہیں، تو قیامت کے دن اوکے نکال دو اس کو، مجھے نہیں دیکھنا ہے۔ جو میری بات نہیں سنا، میری شریعت میں تبدیلی کر رہا تھا، میرے آیتوں کو بیچ کر میرے فتووں کو جو ہے نا چینج کر رہا تھا، میرے حکم کے خلاف جو ہے نا اپنی زندگیوں کو گزارا تھا، I don't want to see him۔ جب اللہ ہی نہیں دیکھے گا، جنت کا بہترین انعام کیا ہے پتا ہوگا نا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار، اور کہاں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی سے بات کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں محفوظ رکھے اور آیتوں کو جوں کا تو سمجھنے اور جوں کا چیز حدیث اور قرآن کو سمجھ کر فالو کرنے والے بنائے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے ضلالت خرید لی ہے۔ اپوزٹ دیکھیں، ضلالت، ہدایت کے بدلے ضلالت، مغفرت کے بدلے عذاب مول لیا ہے۔ کیا عجیب ہے کہ ان کا حوصلہ کہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے لیے تیار ہے، تھوڑی سی زندگی میں کمپرومائز کرنے کے لیے نہیں ہے، آخرت کی ابدی عذاب کے لیے تیار ہے۔ کیسے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو الرٹ کرا ہے؟ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ نے تو ٹھیک حق کے مطابق کتاب نازل کی تھی، مگر جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف نکالے وہ اپنے جھگڑوں میں حق سے بہت بڑھ کر نکل گئے، بہت دور نکل گئے۔ کل بھی اختلافات کی بات آئی تھی، آج بھی فرقہ واریت اور اختلافات کی بات آ رہی ہے۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ کبھی بھی اختلافات جو ہے نا فرقہ واریت کا ذکر کیا گیا نیگیٹو سینس میں نکل گیا۔ جو بھی فرقہ واریت بیسک کتاب اللہ کے رسول نے آخری پیغام میں کیا بولے تھے کہ میری کتاب کو اور جو ہے نا سنت کو مضبوطی سے تھام لو۔ اب اس کے بعد میں جو بھی چھوٹے چھوٹے چیزوں کے اوپر اختلافات کر رہے ہیں، فرقہ واریت کر رہے ہیں اور اللہ کی کتاب کو اپنے لوگوں کو صحیح ماننے کے واسطے چینجز لے پا رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ وہ اپنے جھگڑوں میں کس سے دور نہیں کر رہے ہیں؟ اللہ کے واسطے جھگڑ رہے، دور کس سے ہوتے جا رہے ہیں؟ اللہ سے دور ہے۔ کتنا برا سودا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ ہمیں حق سب ورین الحق کا حق ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو ویسا ہی ایکسیپٹ کرنے کے لیے بنائے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حق عطا کیا ہے، ویسا حق ہماری زندگی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو باطل ہے اسے باطل سمجھ کر اسے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا ٹائم مکمل ہو چکا ہے، انشاءاللہ ہم یہاں پر آیت نمبر 142 پر میں یہاں پر رک رہی ہوں۔ کل سے جو احکامات شروع ہونے والے ہیں وہ ہے قصص، وصیت کے بارے میں ہم پڑھنے والے ہیں، اور روزہ کے بارے میں، رشوت کے بارے میں، اور کیلنڈرز کے بارے میں، اور بہت ساری جہاد، انفاق، حج، تمام احکامات یہاں سے شروع ہونے والے ہیں۔ تو ضرور کوشش کریے، ابھی سے نیت کر لے کہ کل مجھے چھٹی نہیں کرنا ہے، کیونکہ بہت پیاری احکامات اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے زندگی گزارنے کا جو طریقہ کار ہیں، اب تک کیا تھا عقیدے کے بارے میں ہو رہا تھا، اب طریقہ کار ڈوز کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتانے والے ہیں۔ ضرور نیت کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی کی مہلت عطا فرمائے کہ ہم اسے سیکھے، سمجھے اور اس پر عمل کرنے والے اور لوگوں کو اس کی طرف دعوت دینے والے بنائے۔ آج ہماری جو ٹیچر ہے، ٹیچر روزی، ان کے
بہن کے شوہر کا جو ہے نا انتقال ہو چکا ہے، ہم سب مل کر اللہ تعالیٰ سے ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اور ہمارے تمام مرحومین کو اللہ سبحانہ تعالیٰ مغفرت عطا فرمائے، ان کے تمام مراحل کو جو ہم جانتے ہیں اور ہم نہیں جانتے اللہ کے پاس کیا معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت بہت آسان کرے، ان کے روح کا بہت خیر مقدم ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں اصحاب الیمین میں اللہ تعالیٰ انہیں شمار عطا فرمائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے ساتھ جو ہے نا خیر کا معاملہ عطا فرمائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے گھر والوں کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور تمام مرحومین کی اللہ تعالیٰ مغفرت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے لیے ثواب جاریہ بنائے اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے ثواب جاریہ بنائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پر رحم عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندگی اور صحت عطا فرمائے کہ ہم مرنے سے ہمارے لمحہ آنے سے پہلے بے شک ہم سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ویسا عقل مند بنائے کہ ہم اگلے جانے والوں کو دیکھ کر اپنی زندگیوں کو درست کرنے والے بنے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہم بہترین انسان بن کر حاضر ہو سکیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔